افسوس کی بات یہ ہے کہ جب معاشرے میں جو علماء کا کام ہے، جو مفتیوں کا کام ہے، وہ علماء کو چھوڑ کر، مفتیوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگ سنبھالنے لگتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے، وہ ایسی ایسی چیز لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بس لوگ خوش ہو جائے، لوگ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں گھروں کا بیڑا غرق کر دیتے، کیونکہ ایک عالم آگے پیچھے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی فتویٰ دیتا ہے، ایک مفتی۔ لیکن جو ایک نہ عالم ہوتا ہے نہ مفتی ہوتا ہے، صرف پڑھ کے کتابیں لوگوں کو سمجھانے لگ جاتا ہے نا، وہ کیا دیکھتا ہے پتہ ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میری پبلک تو صحیح ہے نا، مطلب ایسی زبان سے باتیں میں نہ کہوں کہ لوگوں کو بری لگ جائے، یا میری یہ آڈینس بری مان جائے، یہ آڈینس نہ مانے، یہ بات آتی ہے۔ تو اسی میں ایک اہم رول ہے ساس اور بہو کا۔ ہمارے درمیان یہ امیج پیش کر دی گئی کہ بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت نہیں ہے۔ کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس تعلق سے کہ بہو کے اوپر ساس سسر کی خدمت ہو، تو کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، خدمت کرنا ہی نہیں ہے، ساری خدمتیں بیٹا کرے گا اور اس کی بیٹی کرے گی آ کے باہر سے، یعنی جس کے بھی گھر میں وہ گئی ہے اس گھر سے آ کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ یہ امیج دے دی گئی کہ آپ کے اوپر ساس اور سسر کی خدمت ہے ہی نہیں۔ تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا پتہ ہے؟ کہ جو بہو ہے وہ بغاوت پہ اتر آئی، بیٹے کو کہتی ہے کہ ہمارے اسلام میں تو ہے ہی نہیں ساس سسر کی خدمت، تو میں کیوں خدمت کروں؟ آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، تو آپ خدمت کرو نا، میں کیوں کروں خدمت؟ یہ اکثر گھروں میں یہ معاملات چل رہے۔ دیکھیے، یہ صرف اور صرف جب انسان علم ایسے لوگوں سے لینے لگتا ہے جنہیں خود کو علم کی ضرورت ہے نا، تب یہ معاملات آتے۔ اگر یہ قاعدہ لگا دیا جائے کہ ساس سسر کی خدمت بہو کے اوپر نہیں ہے، تو بہو خدمت ہی نہ کرے، تو پھر معاشرہ ہی نہیں چل سکتا ہے، گھر تو دور کی بات، معاشرہ ہی نہیں چل سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا شخص بیٹھا ہے، بچے کو کہے پانی دے دے بیٹا، مجھ پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے، میرے سے پانی مانگنا نہیں، ظاہر سی بات ہے کہہ سکتا ہے بچہ، معاشرے کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، گھر تو دور کی بات۔ تو جب علم والا آپ کو بتائے گا نا، تو وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے گھر چلتا ہے، کس طریقے سے ایک معاشرہ چلتا ہے۔ تو ساس سسر کا جو مسئلہ ہے، آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ساس کو چاہیے کہ جب بہو آئے تو اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھے، سنتے نہیں سنتے؟ اگر وہ بیٹی جیسا رکھنے لگے گی تو پھر گھر کیا چلے گا؟ اچھا چلے گا، سنتے آپ بہت۔ لیکن آپ کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں وہ بہو کے کان میں جاتی ہے بات کہ آپ بھی تو ماں مانو اسے؟ ایک طرف کی باتیں تو برابر سن رہے، ساس ڈائن بن گئی، ساس گھر برباد کر رہی ہے، ساس یہ کر رہی ہے، ساس بیٹے پہ جادو کر دی، یہ ایکس وائی زیڈ جو بھی، یہ ساری چیزیں آپ برابر سن رہے۔ لیکن دوسرا رخ بھی ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ بیٹی بھی اس ساس کو اپنی ماں مانے، اور جب بیٹی ساس کو ماں مانے گی تو الٹے جواب نہیں دے گی۔ دونوں طرف سے سکے کے دو پہلو ہے، ہیڈ اور ٹیل۔ اسی طریقے ساس کی طرف سے جو رویہ ہوگا وہی رویہ بہو کی طرف سے بھی ہوگا۔ اگر ساس بہو کو اپنی بیٹی مان رہی ہے تو بیٹی کے لیے بھی ضروری ہے ساس کو کیا مانے؟ ماں مانے۔ گھر برباد ہو رہے، اس کے پیچھے اہم ریزن ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کچھ مانتے ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس دین اسلام میں آپ کی خدمت ہے ہی نہیں، آپ کا بیٹا آپ کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا۔ اگر یہ قانون ہے تو پھر یہ چیز یاد رکھو، شادی کے بعد عرب میں جو ہوتا تھا نا، وہ بیٹے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہی نہیں تھے۔ رہتے عرب میں نہیں، شادی ہو گئی، اب وہ پتلی گلی سے اب دوسرا اپنا انتظام کر لو۔ یہاں رہ بھی رہا ہے باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، اور انہیں دلائل بھی دے رہا ہے۔ کیا دلائل دے رہی ہے؟ معذرت، کیونکہ بیٹا تو اکثر نہیں کہتا، بہویں کہتی ہے کہ آپ کی خدمت ہمارے اوپر نہیں ہے، تو ماؤں کو بھی یہ کہنا پڑے گا اب سے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر وہی سارا قانون چل رہا ہے تو پھر آپ بھی میرے گھر میں رہ نہیں سکتے ہو، نکل جاؤ۔ بیٹے تو بھی چلے جا، اور کیا کر، تو بھی نکل جا یہاں سے۔ تو پتہ چلا ایسے گھر نہیں چلتے بھائی، کمپرومائز کر کے گھر چلانا پڑتا ہے۔ جب اگر ساس کے اوپر بہو کی خدمت نہیں ہے کہہ دو گے تو یہی حالات ہوں گے اور گھر برباد ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، وہ ساس جو ہے وہ کس کی ماں ہے ایکچوئل میں؟ بتاؤ، بیٹے کی ماں ہے نا، اور بیٹا آپ کا کون ہے؟ بہو کا شوہر ہے۔ اور شوہر کی اطاعت کتنی آئی ہے؟
ابو داؤد کی روایت کے اندر ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیس نام تھا ان کا غالباً، وہ ہیرا شہر گئے. ملتا ہے کہ وہ ہیرا شہر پہنچے، وہاں دیکھتے کہ لوگ سردار کو سجدہ کر رہے. تو جب دیکھتے سردار کو سجدہ کر رہے تو وہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد وہ جیسے ہی واپس آتے مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ میں نے ہیرا شہر میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے. تو میرے دماغ میں تو یہ چیز آئی ہے کہ سب سے زیادہ مستحق تو پھر آپ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگ سجدہ سردار کو کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول کو نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول تو اور زیادہ اس چیز کے مستحق ہے. تو جیسے ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ مستحق ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو سجدہ کروں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے میرے جانے کے بعد؟ ایک اہم پوائنٹ اس میں پتہ چلا، اللہ کے رسول نے زندہ رہنے کا تو بتایا ہی نہیں، ڈائریکٹ کیا کہا کہ میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے. کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا، یہ شک تھا کہ جیتے جی تو میرے پہ سجدہ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد لوگ چالو کر دیں گے. اس حدیث ابو داؤد کی روایت کے اندر کلیئر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے، کہتے ہیں کہ کیا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اللہ اکبر. سجدہ کتنی بڑی چیز ہے، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نا. لیکن اگر جائز ہوتا تو صرف ایک شخصیت کے لیے جائز تھا، وہ تھا شوہر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھا بھائی. تو پتہ چلا کیا مقام ہے ایک شوہر کا، جس کے لیے سجدہ جائز ہو سکتا تھا اس کی ماں باپ کی خدمت نہیں ہے آپ کے لیے. یہ کس نے آپ کو پٹی بڑھا دی؟ اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہو تو جو بھی چھوٹے بچے ساروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی کیا کرے؟ خدمت کرے، بڑوں کا کہنا مانے. اسی طریقے سے شوہر اگر حکم دے دیا کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے آپ کو، تو پھر اب آپ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ وہ فرض جائے گی اطاعت کرنا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا شوہر کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے میری ماں باپ کی کیا کرو گے؟ خدمت کرو گے، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے؟ بتاؤ. نہیں. جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو اطاعت کیا آپ کے لیے ضروری ہے؟ تو اطاعت کرنا ہی پڑے گا آپ کو شوہر کی. ایک اور اس کی بات ایسے لے سکتے ہو آپ کہ کیا کبھی بھی ایک بہو کا رشتہ اپنے سسر کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پتہ چلا باپ کا مقام مل گیا اسے. کبھی بھی ایک بہو کا رشتہ سسر کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کبھی بھی ایک داماد کا رشتہ اپنی ساس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پتہ چلا ماں کا رشتہ مل دیا. یہ اللہ رب العالمین نے ڈکلیئر کر دیا حرام ہے، اب رشتہ نہیں ہو سکتا ہے تمہارا، کیونکہ آپ اب اس کی بیٹی سے شادی کر لی ہو. اگر کوئی سوتیلی گھر میں آ رہی ہے بیٹی، مثال کے طور پر کوئی سوتیلی بیٹی ہے، کسی نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلی بیٹی آئی، اب اس کو بیٹا باپ کیا کہتا ہے کہ تھوڑا پانی پلا دو بیٹا. میں کیوں پانی پلاؤں؟ میرے اوپر آپ کی خدمت ضروری نہیں ہے، گھر چلے گا، محبت بیٹھے گی. وہ تو اس سوتیلی بیٹی کو گھر سے، ایک تو میری بیٹی ہے بھی نہیں، ایک تو تیری ماں کے ساتھ آئی ہے، تیری ماں کے ساتھ تو میرا رشتہ ہے، تیرے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں ہے، سوتیلی بیٹی ہے تو میری، تو تو میری بات بھی نہیں مانے گی. تو ایسے گھر نہیں چلتے بھائی. گھر چلنے کے لیے کمپرومائز ضروری ہے. لیکن جہاں پر ایک بہو کے اوپر ساس کی خدمت ضروری ہوتی ہے نا شوہر کی آرڈر کے بعد، اسی طریقے سے ساس کو بھی یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں ایک دم گدھوں جیسا کام اس سے نہ لوں. وہ آپ کو ماں مان رہی ہے نا تو آپ بھی اسے کیا مانو؟ بیٹی مانو. دونوں طرف سے. میں نے دیکھا اس لیول تک کے تانے دیے جاتے، تو لائی کیا تھی، تو جب سے آئی ہے گھر میں پورے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے، تو جب سے آئی ہے میرا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ بدل گیا ہے. میرا بیٹا پہلے ماں 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 کرتا تھا، اب میرا بیٹا ماں ماں کرتا ہی نہیں ہے، میرا بیٹا کچھ اور ہی کرتا ہے. تو یہ معاملات چل رہے. جب بہو ساس یہ تانے دیتی ہے نا تو بہو بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ٹینشن میں آتی ہے. کیسی؟ اور ایک چیز یاد رکھنا کہ ماں کی خدمت تو ہے، لیکن ماں کے الگ حقوق ہے اور جو بیوی آپ کے وہ الگ حقوق ہے. بیوی کے حقوق آپ کو دینا ہے، اس سے تو محبت آپ کو کرنا ہے، لیکن جو ٹائم آپ کی بیوی کا ہے وہ ٹائم آپ اپنی ماں کو بھی نہیں دے سکتے. بہت اہم چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس سے گھر برباد ہو رہے. جو ٹائم آپ کی بیوی کا ہے نا وہ ٹائم آپ اپنی ماں کو بھی نہیں دے سکتے. ماں بیٹا میرے سامنے رہے، میری خدمت کرے، سب کچھ. بھائی جب آپ کا بیٹا سب آپ کے لیے ہی بیٹھا ہوا تھا تو شادی کیوں کرا ہے اس کی؟
کیوں گھر میں لے کے آئے کسی کی بیٹی کو؟ کیوں اس کی زندگی برباد کر رہے ہو آپ؟ تو اگر آپ اسلام کے طریقے پر چلتے ہو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا ماں کا الگ ٹائم اور میری بیوی کا الگ ٹائم ہے. ساس اور بہو میں لڑائی جھگڑے ہوتے بھی ہیں نا، بیٹا پاگل ہو جاتا ہے میں کس کی طرف رہوں، ساس کی مانوں بہو کی مانوں، یعنی میری بیوی کی مانوں. بیوی کی مان رہا ہے تو جورو کا غلام، بیوی کی مان لیا تو کیا ہو گیا؟ جورو کا غلام. اور وہی اگر آپ کا داماد آپ کی بیٹی کی مان رہا ہے تب جورو کا غلام نہیں ہو رہا ہے بھائی. تب تو سارے معاملات میرا داماد جیسا کوئی داماد نہیں ہے. لیکن آپ کا بیٹا اگر اپنی وائف کی مان رہا ہے تو میرے بیٹے جیسا نالائق کوئی اور بیٹا نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے. آپ ایک طرف الگ رول رکھتے اور ایک طرف الگ رول رکھتے، اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں. یہ تو پھر وہ بنی اسرائیل والا معاملہ ہے، جو میرے پسند کی چیز اسے کیا کروں؟ لے لوں، یہ صحیح ہے. لیکن جو میرے تھوڑا بھی اگینسٹ جا رہا ہے اسے میں کیا کروں؟ نہ لوں. تو یہ بنی اسرائیل والے معاملات نہ کرو. وہ چیزیں جو اسلام کی ہے وہ ساری چیزوں کو اپنانا آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. شوہر کی اطاعت ضروری ہے نا. شوہر کی اطاعت اس لیول تک کے ضروری ہے کہ آپ یقین مانو اگر بغیر کسی شرعی عذر کے آپ شوہر کو ناراض کرتی ہو نا، آپ جنت میں نہیں جا سکتی ہو. بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو بغیر کسی شرعی عذر کے ناراض کرتا ہے، اسے مارتا ہے، تو شوہر بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دونوں کو ایک دوسرے کا کیا کہا گیا ہے؟ لباس، کپڑا. یہ ماں کے لیے نہیں کہا گیا، یہ باپ کے لیے نہیں کہا گیا. تو پتہ چلا آپ کا جو رشتہ بیوی کے ساتھ ہے نا وہ الگ ہی لیول کا ہے اور ماں کے ساتھ الگ رشتہ ہے. تو ساس سسر کے معاملے میں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کمپرومائز کر کے چلنا ہے. بہوؤں کو چاہیے کہ میں اپنی ساس کو اپنی ماں کا مقام دوں، اور ساس کو بھی چاہیے کہ میں اپنی بہو کو کس کا مقام دوں؟ بیٹی کا مقام دوں. اسی تعلق سے جب آپ چلو گے تو انشاءاللہ گھر سکسیس چلیں گے. لیکن ایک اور اہم چیز ہے نا، جو آپ کا شوہر ہے وہ تو آپ کے ماں باپ کو مقام دے ہی نہیں رہا ہے. اکثر عورتیں یہ بھی تو کہتی ہے کہ میں تو اپنی ساس سسر کی خدمت کر رہی ہوں، میں ساس سسر کی ساری باتیں مان رہی ہوں، لیکن جو میرا شوہر ہے وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتا ہے میرے ماں باپ کو. وہ تو جانا بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ میں سسرال چلے جاؤں سلام دعا کر لوں، یہ بھی پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کے ماں باپ کی کیا کرے؟ عزت کرے، ان کا کیا کرے؟ احترام کرے. وہ گھر میں آئے تو ان کی مہمان نوازی کرے. یہ ساری چیزیں ضروری ہے. اسی طریقے سے شوہر کو ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، ہر معاملات میں کیڑے نہیں نکالنا ہے بیٹھ کے. شوہر کیا سمجھتا ہے پتہ ہے؟ میں شوہر ہوں اور یہ بیوی ہے تو یہ پیسے جائے بھی ساری اور میں نہیں پیسے جاؤں گا، میں ایک دم صحیح ہوں کیونکہ میں کیا ہوں؟ شوہر ہوں. یہ بات بھی غلط ہے. کیونکہ آپ مثال کے طور پر اس کی مثال ایسے دوں کیونکہ ایک کیس آتے، آپ چلے گئے اپنے ساس کے گھر، آپ لڑکے نا اس لیے آپ سے مخاطب ہوا، آپ چلے گئے اپنے ساس کے گھر. ساس کے گھر گئے، آپ کی تھوڑی سی کوئی خدمت میں کمی رہ گئی، آگے گھر پہ تانے چالو ہو گئے، اسی لیے گیا تھا میں گھر پہ، مجھے یہ تک نہیں پوچھے، مجھے وہ تک نہیں پوچھے، یہ ساری چیزیں چالو ہو جاتی ہے. تو ایسے نہ بنو. اگر آپ کو پانی پوچھنا بھول گئے نا تو کوئی بات نہیں، آپ بول دو پانی دے دو مجھے کر کے، کیا ہو جائے گا؟ عزت گھٹ جائے گی؟ نہیں. یہ تو اسلام ہے ہمارا. ہمارے گھر کیوں بگڑ رہے؟ آج طلاق کے کیسز بہت آ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا. ہر 2 دن میں ایک بندہ آتا، میں نے ایک مجلس میں 3 بار طلاق کہہ دیا. کیا بولتا؟ اچھا وہ سب چھوڑ کے ادھر ہی انہیں یہ وہ والے طلاق یاد آتے. طلاق والے سارے یہیں آتے، پتہ ہے آپ کو. وہ رفع الیدین میں انہیں یاد نہیں آتے کہ رفع الیدین کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. آپ رفع الیدین کرتے ہو نا، مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھا کام کرتے ہو، کوئی نہیں بولتا مجھے پتہ. لیکن وہ لوگ آئیں گے، کیا ہوا؟ آپ سے ایک بات کہنی تھی. کیا ہو گیا؟ بولتے اکیلے میں کہنا تھا. ٹھیک ہے بولیے. چلیے ہاں چلیے. وہ نا میں نے غصے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، میرا جی تو میں نے طلاق دے دیا. میرا ٹھیک ہے، کیا ایشو کیا ہے پھر؟ تو کہتے ہیں وہ میں نے 3 بار بول دیا تھا. بولا اچھا ٹھیک ہے. تو کہتے لیکن مجھے پتہ ہے کہ حدیث قرآن کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق یہ طلاق ایک ہی ہوئی ہے. اتنا عقل مند تو، آج اس سے پہلے تو کبھی مسجد میں دکھائی نہیں تو. بھائی یہ ریئلٹی ہے. اس سے پہلے بندہ کبھی مسجد میں نہیں دکھا، کبھی اسے نہیں پتا چلا کہ رفع الیدین کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. کبھی اسے پتا نہیں چلا کہ اتنی ساری روایت ہے رفع الیدین کے تعلق سے، کبھی نہیں پتا چلا. کبھی اسے پتا نہیں چلا کہ آمین بالجہر، بلند آواز سے آمین کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کچھ بھی نہیں پتا چلا. لیکن جس کے تعلق سے 1-2 روایت مل رہی ہے نا، وہ اسے پتا چل گیا کہ یہ چیز کیا ہے؟ سنت ہے. تو لوگ نا جہاں پہ اپنا مفاد دکھتا ہے وہاں پہ آنے لگتے. تو یہ طلاق والے بہت آ رہے. تو یہ جو طلاق والے آ رہے کیوں آ رہے؟ اکثریت کا کیس میں نے یہی دیکھا کہ ساس سسر کا مسئلہ ہے
کہ بیوی ساس سسر کی نہیں مانتی, ساس بیوی کو تانے دیتی ہے, بیوی ساس کو تانے دیتی ہے, لڑائی جھگڑے چل رہے اور گھر کا بیڑا گرک, اور جو پستا ہے سب سے زیادہ وہ ہے شوہر. ماں کی مانو کیا, بیوی کی مانو. تو ایسے معاملات مت لاؤ کہ آپ کے شوہر کو, یعنی آپ کے بیٹے کو, ماں سے کہہ رہا ہوں اور اس سے کہہ رہا ہوں, آپ کے شوہر کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے. ایسے معاملات نہ لاؤ. اگر آپ ساس سسر کی خدمت کو ہٹا رہے ہو تو پھر میں کہوں گا گھر سے بھی ہٹا دو. اور اگر کوئی عورت ایسے گھر ڈھونڈنا چاہتی ہے جہاں پر ساس سسر نہ ملے, تو شیخ توصیف الرحمان صاحب بہت اچھا جملہ کہتے ہیں. وہ کیا کہتے پتہ ہے, یہ شوہر کی تلاش یتیم خانوں میں کرے. کہاں کرے؟ یتیم. بھائی ایک خاندان والا جو بندہ رہے گا نا, اس کو تو ماں باپ چاہیے ہی چاہیے. اور شوہر خوشی تب ہوتا ہے جب آپ اس کے ماں باپ کی مانو گے. آپ ماں باپ کی نہیں مانو گے تو کچھ بھی کر لو, شوہر خوش ہونے والا نہیں ہے. تو یہ معاملات ہے. تو گھر کو سکسیس کرنے کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ساس سسر کی خدمت لازم ہے یا نہیں, پتہ چلا. شریعت کے لو سے اس وقت لازم ہوگی جب شوہر آرڈر دے دیا, اب آپ کے لیے کیا ہو گیا, ضروری ہو گیا کہ آپ کو اطاعت کرنا ہے. لیکن اس لیول کا مت کرو کہ اسے نوکرانی بنا دو, یہ بھی چیز غلط ہے. جب میں ایک طرف سے بول رہا ہوں نا تو دونوں طرف ہے رخ. اسے نوکرانی بنا دیتے, ہر چیز بیچاری پیچھے جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے, یہی کر رہی ہے. اور نہیں کرنے والوں کو کوئی نہیں بولتا. ایک گھر میں 3 بہو ہے. کتنی ہے؟ 3 بہو. ایک بیچاری بہت خدمت کرتی ہے, ہر بات مانتی, تو وہ کرنے والی کو کراتے جاتے, اور جو دو نہیں کر رہے نا اسے کوئی کچھ نہیں بولتا. تم اپنی جگہ ایک دم صحیح رہ رہی ہو. یہ چیزیں بھی غلط ہے. اور بیٹی بار بار کیا گھر سے بھاگ کے آئے گی ماں کی خدمت کرنے کے لیے, یہ چیزیں بھی غلط ہے. تو ساری چیز الٹے سیدھے چل رہے معاشرے میں, کوئی چیز صحیح نہیں چل رہی. اور جب انشاءاللہ صحیح چلنے لگے گی تو لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے. بیٹی کے لیے ایک چیز اہم ہے نا, اگر اس کے ماں باپ غریب ہے, ماں باپ کا گھر صحیح نہیں ہے, یعنی ان کی انکم اتنی نہیں ہے کہ گھر چل سکے, تو بیٹی ان کا بھی خیال رکھے گی. خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں اسے بار بار اٹھ کے جانا پڑے گا. خیال رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ انہیں پیسے کی ضرورت ہے کیا, وہ پیسہ بھجوا دے گی. انہیں کسی طریقہ کوئی کمی ہے, بیمار ہے کیا, ان کی بیماری میں ان کا خیال رکھے گی. اور شوہر کو چاہیے اس میں انہیں پوری طریقے سے کیا کرے, سپورٹ کرے. گھر سکسیس کے پیچھے یہ 3 ہیں. کون کون؟ والدین, وہ بیٹا اور باپ, ماں. یہ انشاءاللہ کبھی اور بتاؤں گا. دوسرا ساس اور بہو. ساس اور بہو سکسیس ہے تو انشاءاللہ ساری چیزیں کیا ہو جائے گی, سکسیس ہو جائے گی. ساس بہو اگر بگڑے, اور کبھی یہ ساتھ رہتے نہیں, پتہ ہے صحیح سے. ایک اور ہے اس میں رول, وہ بتانا بھول گیا میں, ننندوں کا. ان کا بہت بڑا رول ہے گھر بگاڑنے میں. ہر ننند ایسی نہیں ہوتی ہے, لیکن اکثر ننندوں کا بھی رول ہے, بہت گھر بگاڑ دیتی ہے. وہ جب آئے گی تو انہیں پروٹوکول چاہیے VIP والا. ان کی انٹری ہوئی تو پہلے جا کے بہو السلام علیکم, وعلیکم السلام, بیٹھی, پانی پوچھی میرے سے, میں گھر آئی تھی تو بھائی جوس پوچھتی میرے سے, جانتی ہے میں کون ہوں. یہ معاملات ہے, ریئلٹی ہے یہ. تو یہ ننندوں کو بھی چاہیے, اچھا وہ اپنے گھر پہ نا انہیں ٹھنڈا پانی تک نہیں ملتا ہوگا, لیکن یہاں آ کے ساری چیزیں چاہیے. ایسی دامادوں کا بھی ہے, گھر پہ کافی کبھی نہیں پیا ہوگا, لیکن جب اپنے سسرال جائے گا نا تو وہاں پہ الگ ہی پروٹوکول چاہیے اسے, کافی. اور وہ بھی ایسے دیکھے گا, نہیں چینی کم ہے اس کے اندر, یہ ہٹاؤ, دوسری والی لاؤ. یہ سارے بیوقوفانہ بچکانے حرکتیں, اس سے کیا ہوتے, گھر بگڑتے, اور آگے آپ کبھی سکسیس نہیں ہو سکتے. اس لیول کی بگاڑ آ جاتی ہے کہ پھر طلاقے تک بات پہنچتی ہے. دونوں میاں بیوی اپنے شوہر کی, میاں اپنے سسرال والوں کی عزت کرے, بیوی اپنے سسرال والوں کی عزت کرے, تب جا کے گھر صحیح چلیں گے. تو انشاءاللہ اب سے آپ اپنی بیوی کے ماں باپ کو کبھی بھی تو تڑاک نہیں کرنا. تیرا باپ آیا تھا نا, بولتے نا, آپ کے والد صاحب آئے تھے, کبھی نہیں بولتا کوئی تیرا باپ آیا تھا نا. لیکن اگر وہ بولتی نا کہ تیرا بھی تو باپ آیا تھا, ایسا کان کے نیچے بجائے گا اسے, اور اسے گھر سے بھی نکال دے گا. اچھا جب تو بولا تھا, جب نہیں تھا یہ معاملہ, دونوں طرف سے معاملے کیوں گھر بگاڑ رہے ہو. آپ بھی آپ سے بات کرو, عزت دو اس کے گھر والوں کو, تو وہ بھی آپ کے گھر والوں کو کیا دے گی, عزت دے گی. ایسے گھر سکسیس چلتے ہیں. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے کہ ساس سسر کی خدمت آپ نہیں کرو گی. آپ گھر میں رہتی ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ساس سسر کی بھی کیا کرو گی, خدمت کرو گی. کھانا انہیں, اب اس لیول کا چلے جاتا ہے, پردہ ہے پردہ, دین داروں کی بات کر رہا ہوں, پردہ ہے کر کے اس لیول پہ چلے جاتی ہے کہ دیور آ گیا تو کچن پکڑ کے اندر چھپ جاتی, بند ہو جاتی. بولے کیوں, دیور موت ہے. حدیث میں کیا ہے, دیور کیا ہے, موت ہے. تو سب کچھ ختم, اب گھر میں بند ہو جائے گی. اور وہ بیچاری جو دوسری دے رہی ہے وہ پاگل ہے. سارا متقی پرہیزگار پن تیرے اندر ہی آیا ہے. بھائی سارے طریقے میں نے دیکھا ہے جوائنٹ فیملی کو سکسیس چلتے ہوئے. زیادہ نقصانات ہے لیکن میں سکسیس چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ برابر بہویں اپنے گھر میں کھانا بھی دے رہی ہے, جا کر دیور آ رہا ہے اسے بھی دے رہی. دیور اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچے رکھتا ہے, اور جب بھابھی جا رہی تو وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے کھانا دیتی. سارے سکسیس چلتے. تو ایسے چلو نا گھروں میں.
ایسے مت کرو کہ آپ اندر جا کے بیٹھ جا رہے ہو اور وہ دو پھر تانے جا کے ادھر چگلی کر دی ایک دوسرے کی کہ ہم ہی یہ کام کرنے والے، وہ تو بڑی مہارانی ہے، وہ اندر بیٹھ گئی، بہت دیندار ہے، یہ سارے لفڑے چلتے، تو یہ لفڑوں سے بچو، ہمیں جو ہے بیچ کے راستے نکالنا کبھی بھی۔